بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام لوگوں کی روحیں قبض کریں گے۔ اس دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اسے اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی کہ جتنی دنیا کے تمام انسانوں کو موت کے وقت ہوئی ہوگی۔ 6 ماہ تک سور پھونکے جانے کے بعد دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ آسمان اور ستاروں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے۔ فرشتوں کی روح بھی قبض کر لی جائے گی اور اس وقت صرف 8 چیزیں باقی رہیں گی۔ ان 8 چیزوں میں پہلی اللہ تعالیٰ کا عرش، دوسری اللہ تعالیٰ کی کرسی، تیسری لوح، چوتھی قلم، 5ویں جنت اور 6ٹھی دوزخ اور 7واں سور ہوگا۔ اور جو 8ویں چیز باقی بچے گی وہ روحیں ہوں گی، لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے مطابق بعض علماء اور محدثین کے نزدیک یہ 8 چیزیں بھی کچھ دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ خواتین و حضرات، اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ؟ اس کے لیے آج کی یہ سلطنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ تمام سلطنت خدائے وحدہ قہار کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس دوران کتنا عرصہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں عمارتوں، درختوں، سمندروں، پہاڑوں وغیرہ کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جس مقام پر اللہ تعالیٰ چاہے گا وہاں سے لوگوں کو زندہ فرمائے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کے جسموں کے باقی اعضاء کو ان سے جوڑ دیا جائے گا۔ جب تمام جسم تیار ہو جائیں گے تو سب روحوں کو سور میں رکھا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور کو پوری طاقت کے ساتھ پھونکیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، قسم ہے میری عزت و جلال کی، کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر تمام روحیں اسی طرح اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ دوستو، یہاں واضح رہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور میں روحوں کی تعداد کے مطابق سوراخ ہوں گے، اور اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان روحوں کا تعلق جسموں سے قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا، جس کے بعد زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو باہر نکال دے گی۔ لوگ گرتے پڑتے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے۔ یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں صخرہ کا پتھر ہوا میں معلق ہے۔ جسموں میں روحوں کی آمد اور دوسرے سور پھونکے جانے میں 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ قبروں سے جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے، ان کا ختنہ نہیں ہوگا اور داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جیسا ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ خواتین و حضرات، جب انسان زندہ ہوں گے تو ان کے سر کے بال اور منہ میں دانت بھی ہوں گے، جبکہ سب لوگ جو دنیا میں جسمانی طور پر معذور تھے وہ بھی درست اعضاء کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین سے اٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر جگہ جگہ انبیاء کرام علیہ السلام اٹھیں گے۔ اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین اٹھیں گے۔ ان کے بعد مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کے بعد برآمد ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ہوں گے۔ تمام نبیوں کی امتیں اپنی اپنے نبیوں کے پاس جمع ہو جائیں گی۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے سب کی آنکھیں آسمان پر لگی ہوں گی۔ ناظرین، یہ وقت وہ ہوگا جب تمام لوگ برہنہ ہوں گے، لیکن خوف اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا خیال نہیں ہوگا۔ اس روز گروہ بندی نسل، زبان یا وطن کی بنیادوں پر نہ ہوگی، بلکہ نیک و بد اعمال کی اساس پر ہوگی۔ مشرق و مغرب کے سود خور، حرام خور ایک ہی صف میں اکٹھے ہوں گے۔ عرب و عجم کے ظالم اور تمام چھوٹے بڑے گناہ کرنے والے سب ایک ہی مقام پر جمع ہوں گے، اور سب کے سب ایک ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر کیے جائیں گے۔ اس وقت سب لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ مارے ڈر اور گھبراہٹ کے
गुनाहगारों की आंखें टेढ़ी हो रही होंगी, एक दूसरे से पोशीदा पोशीदा कह रहे होंगे कि दुनिया में तो हम बहुत कम रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ 10 दिन गुजारे होंगे। अल्लाह ताला उनकी इस राजदारी की गुफ्तगू को भी बखूबी जानता है, जबकि इनमें से एक बड़ा आकिल कामिल इंसान कहेगा कि मियाँ दिन भी कहाँ, हम तो सिर्फ एक ही दिन दुनिया में रहे, जबकि कुफार को दुनिया की ज़िंदगी एक ख्वाब की तरह मालूम होगी। उस वक्त वो कस्में खा खा कर कह रहा होगा, हमने तो सिर्फ एक घड़ी ही दुनिया में गुजारी है। नाज़रीन, तो फिर इनको अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिया जाएगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र ना दी थी कि जिसमें कोई सबक सीखना चाहता तो सीख सकता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को अपने मुंह में लिए हुए, अपनी पेशानी को झुकाए हुए हुक्म इलाही के मुंतज़िर बैठे हैं। एक रिवायत के मुताबिक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की पैदाइश के बाद सूर को भी पैदा किया और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दिया। वो इसे लिए हुए अर्श की तरफ निगाह जमाए बैठे हैं कि कब हुक्म हो और मैं इसे फूंक दूं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने दरियाफ्त किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूर क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरसिंगा है। मैंने कहा, वो कैसा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत ही बड़े वाला, जिसके दायरे की चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। कुरान मजीद में अरशाद है जिसका मफ़हूम ये है कि इन्हें सिर्फ बुलंद ज़ोरदार चीख का इंतज़ार है। पहाड़ इस सूर से मिसल बादलों के चलने फिरने लगेंगे, फिर रेजा रेजा हो जाएंगे, ज़मीन में एक भूचाल आ जाएगा और ज़मीन इस तरह थरथराने लगेगी जैसे एक कश्ती ज़बरदस्त तूफ़ान की मौजों में इधर उधर हो रही हो और गोता खा रही हो, मिसल उस हांडी के जो अर्श में लटकी हुई है जिसे हवाएं हिला रही हैं। इस दिन ज़मीन जुम्बिश में आ जाएगी और बहुत ही हिलने लगेगी, दिल धड़कने लगेंगे और कलेजे उलटने लगेंगे, लोग इधर उधर गिरने लगेंगे, माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भी भूल जाएंगी, हामला औरतों के हमल गिर जाएंगे, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, शयातीन मारे घबराहट के भागते भागते ज़मीन के किनारों पर आ जाएंगे, यहाँ से फरिश्ते इन्हें मार मार के हटाएंगे, लोग परेशान हाल अपने हवास खो बैठेंगे, कोई जाए पनाह नजर ना आएगी, कोई अल्लाह ताला के गजब से नहीं बच पाएगा, एक दूसरे को आवाज़ें देंगे लेकिन सब अपनी अपनी मुसीबत में होंगे, फिर ज़मीन फटना शुरू हो जाएगी, इतना सदमा और गम होगा जिसका नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता। फिर आखिर में खुद रब्बे ताला अबर के साए में नज़ूल फरमाएंगे और फरिश्ते भी उनके साथ होंगे। अल्लाह ताला का अर्श उस दिन 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे, जबकि इस वक्त अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद 4 है। इन फरिश्तों के कदम ज़मीन की आखिरी तह में हैं और ज़मीन व आसमान इनके निस्फ जिस्म के मुकाबले में है। इनके कांधों पर अल्लाह ताला का अर्श है और इनकी ज़ुबानें हर वक्त अल्लाह सुब्हान व ताला के ज़िक्र से तर हैं। अगर मज़ीद आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।